السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ وادنی الا ترتابوا الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها واشہدوا اذا تبایعتم ولا یضار کاتب ولا شہید وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ معزز اور معقر مشاہدین و مشاہدات، سلسلے تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 282 کا آخری حصہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے یہاں زیادہ انصاف والی بات ہے اور شہادت کو قائم رکھنے کا زیادہ بڑا ذریعہ ہے، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم شک و شبہ نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی نقد تجارت ہو جو آپس میں تم کر رہے ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس کو تم نہ لکھو، اور تم گواہ بنا لیا کرو جب تم خرید و فروخت کرو، اور کسی کاتب کو اور نہ کسی گواہ کو نقصان پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ تمہاری نافرمانی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سکھائے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت جس کو ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، یہ قرآن کریم کی سب سے لمبی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرض کے معاملات کو خصوصی طور سے لکھنے کا حکم دیا ہے، اور اس کے بارے میں مزید کچھ رہنمائیاں اللہ رب العزت نے ہماری فرمائی ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ دروس میں ہوا، اور بات یہاں تک مکمل ہو گئی تھی کہ یہ جو لکھنے کا حکم ہے اور گواہی بنانے کا حکم ہے، اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کر دیا کہ یہ اللہ رب العزت کے ہاں انصاف والی بات ہے، گواہی قائم رکھنے کے لیے زیادہ مضبوط وسیلہ ہے، اور آپس میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا ہو، کوئی تنازع نہ پیدا ہو، اس شک و شبہ کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے توجیہت فرمائی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ایک لین دین کو مستثنیٰ کیا ہے کہ اس کو نہیں لکھے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اور وہ لین دین ہے نقد لین دین۔ یہ تو جو
لین دین کی بات ہو رہی ہے اور لکھنے کی بات ہوئی اب تک، یہ جس میں قرض کا معاملہ ہوتا، اسی لیے شروع میں ہی اللہ نے فرمایا یا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ۔ تو قرض، جیسے کسی کو قرض دو یا کسی سے قرض لو، یا آپ نے کسی سے کوئی چیز بیچی لیکن ابھی قیمت نہیں ملی، یا آپ نے کسی سے کوئی چیز خریدی لیکن ابھی آپ کو سامان نہیں ملا، تو کچھ ادھار کا معاملہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، حقوق اور معاملات۔ تو یہ جو کسی کے ذمہ کچھ رہ جاتا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے فرمایا لازمی طور سے لکھو، اس کو کسی بھی حال میں جو ہے لکھے بغیر مت چھوڑو، کیونکہ کل سامنے والا کہہ دے گا بھائی کہ ہم نے قیمت دے دی ہے، یا سامنے والا کہہ دے کہ بھائی ہم نے سامان دے دیا ہے جبکہ نہیں دیا ہے، کچھ غلط فہمی ہو جائے کہ اتنا دیا، اتنا باقی ہے، اتنا طے ہوا تھا، اتنا طے ہوا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر نقد لین دین، مطلب نقد تجارت ہے، ایک ہاتھ سے آپ نے سامان لیا، ایک ہاتھ سے آپ نے پیسہ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، اس کو نہیں لکھو، اس کو نہیں لکھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی ہم نے کسی سے کوئی لین دین کیا، کوئی تجارت کی، کوئی جو خرید و فروخت کیا، تو ہم نے ایک ہاتھ سے سامان دیا اور ایک ہاتھ سے پیسہ لے لیا، تو اس کا سامان، اس نے جو سامان خریدا ہے اس کے پاس ہو گیا اور ہمیں قیمت پیسہ ہمارے پاس آ گیا، تو اس میں معاملہ ختم ہو گیا۔ کل کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ مگر یہ ہے کہ نقد لین دین ہو تو جو ہے کیا نام ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو۔ قرض لین دین ہو تو اس کو ضرور لکھو، لیکن نقد لین دین ہو، خرید و فروخت ہو، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اور یہ چیز ظاہر واضح ہے کہ اس میں لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم نے دیا اور لیا تو یہاں لکھنے کا معاملہ ہی نہیں ہوتا، ہماری چیز ہمارے قبضے میں آ گئی، ان کی چیز ان کے قبضے میں چلی گئی، ہمارا ان کا راستہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر۔ تو اللہ نے کہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اس کو نہ لکھو، لیکن یہ استثناء اسی صورت میں ہے کہ جس صورت میں اگر ہم نے کوئی نقد لین دین کیا ہو تو نقد لین دین سے ہی قبضہ ہو جاتا ہو۔ جیسے ہم نے کوئی چیز بیچی، مطلب کوئی ایسی چیز جس میں کوئی رجسٹریشن اور کوئی لکھا پڑھی کا معاملہ نہیں رہتا ہے، کوئی کتاب آپ نے کسی سے بیچی، آپ نے کتاب دے دیا اور آپ نے قیمت لے لی، معاملہ ختم ہو گیا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو رجسٹرڈ کرنا ضروری ہے، جب تک رجسٹرڈ نہیں ہوگا جب تک قبضہ نہیں ہو سکتا۔ جیسے زمین ہے، جائیداد ہے، دکان ہے، گاڑیاں ہیں، یہ چیزیں گرچہ بیچنے والا خریدنے والے کے ہاتھ میں دے دے، اس کو قبضہ دے دے، لیکن جب تک اس کے کاغذات پر، جو کہ سرکاری اور گورنمنٹ کے کاغذات ہیں، اس پر خریدنے والے کا نام نہیں آئے گا، تب تک وہ چیز اس کی رہے گی۔ وہ کل فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، کل وہ چیز واپس لے سکتا ہے۔ تو وہ لکھنا الگ چیز ہے، وہ اس میں مستثنیٰ ہے، اس میں نہیں داخل ہے کہ ہاں ہم نے کوئی نقد لین دین کیا ہے، ہم نے 1 گنٹھا زمین لی اور اس کا پیسہ ہم نے 2 لاکھ روپیہ دے دیا، تو ہم نے 2 لاکھ روپیہ دے دیا، زمین لے لیا، ماشاءاللہ ہم اپنی اس زمین پر گھر بنانے لگے اور ہم اس پہ جو ہے آتے جاتے ہیں اور ہمارے قبضے میں ہے، تو اب اس کو کاغذ میں اپنا نام ڈالنے کی کیا ضرورت نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار مت ہو، اس غلط فہمی کا شکار مت ہو۔ اس رجسٹریشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں مستثنیٰ کیا۔
کیونکہ یہ لکھنا ایسی تحریر ہے کہ جس کے بغیر آپ کا قبضہ ہی نہیں ہو سکتا ہے، آپ کا قبضہ ادھورا ہے، کبھی بھی آدمی آپ اس سے نکال دے گا۔ تو ایسی چیزیں ہوں، جیسے میں نے مثال دی، کوئی کتاب ہم نے آپ سے بیچی کہ جس کو سرکار کے یہاں رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے کیا نام ہے لکھنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر ایسی چیزیں ہیں، پراپرٹی، جائیداد، گاڑیاں، تو اس کے کاغذ میں نام چڑھنا چاہیے خریدنے والے کا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر ضرور اس بات کی ہمیں اور آپ کو تاکید کی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر نقد لین دین ہے تو نہ لکھو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ تم اس کو لکھو، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ خرید و فروخت کرو تو گواہ ضرور بنا لو، خرید و فروخت کرو تو گواہ ضرور بنا لو۔ یعنی گرچہ آپ لکھ نہیں رہے ہو، آپ نقد لین دین کر کے معاملہ ختم کر دے رہے ہو، تو آپ نہیں لکھ رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن گواہ ضرور بناؤ۔ اور خاص طور سے جب قیمتی چیزیں ہوں، جب بڑی چیزیں ہوں، تو ہمیں اور آپ کو اس میں گواہ ضرور بنانا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کو موبائل بیچ رہا ہے 50,000 روپے، لاکھ روپے، تو اب موبائل کو رجسٹر کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن ایک قیمتی چیز ہے، اس میں اماؤنٹ لگتی ہے۔ تو آپ جب کسی سے بیچو تو آپ گواہ ضرور بنا لو کہ بھائی یہ موبائل ہم نے فلاں سے اتنے میں بیچ دیا ہے، اور یہ میں نے ان کو پیسہ دے دیا اور انہوں نے موبائل دے دیا، بات ختم ہو۔ یہ گواہ جب رہے گا تو کل خریدنے والا یا بیچنے والا کسی طرح سے کوئی فتنہ نہیں کھڑا کر سکتا۔ ہو سکتا ہے کل آپ کے اوپر الزام لگا دے کہ بھائی موبائل میں نے آپ کو بیچا تھا 60,000 میں، اور آپ نے 50,000 مجھے دیا تھا، 10,000 روپے باقی آپ کے اوپر، اور وہ کہے گا کہ نہیں، آپ نے مجھے 50,000 میں ہی لیا تھا، میں نے 10,000 روپے باقی نہیں تھے، 50 میں ہی آپ نے دیا تھا، کہ نہیں میں نے 60 میں دیا تھا، 10 باقی ہے۔ تو جو گواہ رہے گا تو وہ گواہی دے دے گا کہ نہیں آپ نے 50 میں بیچا تھا یا آپ نے 60 میں لیا تھا۔ تو گواہ ضرور بنا لینا چاہیے، خاص طور سے قیمتی چیزوں کے خرید و فروخت میں۔ ہاں چھوٹی موٹی چیزیں، آپ سبزی کی دکان پہ گئے، آپ جو ہے کسی مطلب مٹن کی دکان پہ گئے، آپ چکن کی دکان پہ گئے، آپ جو ہے کہ فروٹ کی دکان پہ گئے اور آپ نے 2 کلو کچھ جو ہے چیزیں خریدی اور آپ نے دے دیا، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو خرید و فروخت ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر گواہ بنانا تو یہ ممکن نہیں ہے، اس پر گواہ بنانا یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آدمی بازار میں جائے تو 2 گواہ ساتھ میں رکھے اور کچھ خریدے تو گواہی بنائے، یہ نہیں مراد ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، معمولی چیزیں جو کیا نام ہے کم قیمت والی چیزیں جو نارمل آپس میں لوگ خریدتے اور بیچتے رہتے ہیں، اس پر نہیں مراد ہے، لیکن کچھ اہم چیز بیچے، کچھ اہم چیز خریدیں تو آپ گواہ ضرور بنا لیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اور یہ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہاں پر چھوٹ دی ہے کہ اگر کوئی نقد لین دین ہو تو گواہ نہیں بنائیں گے، یہ لکھیں گے نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، البتہ گواہ ضرور بنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان توجیحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔